المغضوب عليهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات سورہ مبارکہ الحمد کی خدمت میں ہے۔ قرآن مجید کا یہ سورہ مکمل قرآن اور معادل قرآن شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جو حیثیت پورے قرآن کو عطا کی ہے وہ حیثیت مکمل حیثیت سورہ مبارکہ الحمد کو قرار دی ہے۔ اللہ کے نزدیک جیسے قرآن ہے ایسے سورہ الحمد ہے۔ یہ واحد سورہ ہے کہ جو نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نبی مکے میں ہوتے ہیں تب بھی نبی پر نازل ہوتا ہے، اور نبی مدینہ چلے جاتے ہیں تب بھی نبی پر نازل ہوتا ہے۔ اس سورہ کی اہمیت اور فضیلت میں ایک عنوان یہ بہت ہے، بلند ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلا کر جو دو چیزیں ہدیتاً دیں، تحفتاً دیں، اپنے حبیب کو جو اللہ نے ہدیے دیے ان میں ایک ہدیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ایک ہدیہ مکمل سورہ مبارکہ الحمد۔ یقیناً جب کسی محبوب کو کوئی چیز ہدیے میں دی جائے تو ہدیہ بے قدر محبت ہوا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ جب اپنے حبیب کو جناب زہرا کے ساتھ ہدیہ دے رہا ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ فضائل جناب زہرا اور سورہ مبارکہ الحمد میں مماثلت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو سورہ مبارکہ الحمد ہدیے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے
اس سورہ کی اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان 7 آیتوں میں کیا نہفتہ ہے، کیا پوشیدہ ہے جو اتنی اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ دیکھیے، پہلی کل کی ابتدائی مجلس کے ابتدائی بیان میں ایک حدیث سے استفادہ کیا تھا کہ سورۃ التی اولھا تحمید، اس سورہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا اول حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، الحمدللہ، کیوں الحمدللہ؟ اب 3 علتیں بیان کی جا رہی ہیں کیوں الحمدللہ۔ اس لیے کہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ مالک یوم الدین۔ جی، یہ حمد کی ہی اس لیے جا رہی ہے کہ حق ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ عزیزان گرامی، اہل منطق نے انسان کی تعریف کی ہے۔ یہ بات بھی میں اپنے کمسن ساتھیوں کے لیے دہراتا ہوا آگے بڑھوں کہ ہر کتاب کا ایک عنوان تحریر ہوا کرتا ہے۔ آپ اپنے کتاب خانے میں سے کسی ایک کتاب کو نکالیے، کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی کہ جس کا کوئی عنوان تحریر نہ ہو۔ یہ فلسفے کی کتاب ہے، یہ منطق کی کتاب ہے، یہ علم کلام کی کتاب ہے، یہ علم تاریخ کی کتاب ہے، یہ مثلاً علم فقہ کی کتاب ہے۔ ہر کتاب کسی عنوان پہ لکھی جاتی ہے، ہر کتاب کا کوئی عنوان ہے، ہر کتاب کا کوئی موضوع ہے، اور جتنا بڑا لکھنے والا ہوگا، جتنا بڑا محرر ہوگا، جتنا بڑا قلم کار ہوگا، اتنا ہی اپنے مضمون کو اپنی تحریر میں گنجائش دے گا۔ کہ صاحب لکھنے والے تو بہت بڑے تھے مگر کتاب نہیں بول رہی کہ یہ ان کی کتاب ہے۔ نام تو بڑا مشہور ہے مگر کتاب میں دم نہیں ہے، کتاب میں وہ تاثیر نہیں ہے ان کے قلم کی۔ کیا ہوا تھا؟ کیا کسی نامساعد حالات میں کتاب لکھی تھی جو یہ کتاب اتنی اچھی نہیں لکھ پائے؟ یہ تبصرہ ہو سکتا ہے، یہ تبصرہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ کتاب کے مضامین احاطہ نہیں کر رہے، کتاب کے موضوعات، کتاب کے ذیلی موضوعات، کتاب کی فہرست مطالب اس مضمون کا احاطہ نہیں کر رہے۔ وہ مضمون بڑا عظیم تھا مگر انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مکمل نہیں کر پائے۔ لہٰذا جو گہرے مضامین پر لکھی گئی کتابیں ہوتی ہیں وہ ایک جلدی نہیں ہوتی، ان کو کئی جلدوں پر مشتمل لکھا جاتا ہے کہ ایک جلد میں ہم یہ بات کر ہی نہیں سکتے، دوسری جلد ہونا ضروری ہے، تیسری جلد اس کا ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، خود قرآن مجید ایک کتاب ہے یا نہیں؟ کتاب قرآن کے 11 نام قرآن میں ذکر ہوئے، ان میں سے ایک نام کتاب ہے، اور کتاب کسے کہتے ہیں؟ ما کتب بہ، جسے لکھ دیا جائے۔ ہر وہ چیز جسے لکھ دیا جائے اسے کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے۔ نبی بھی اپنی امت کے درمیان جاتے ہوئے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں اس بحث میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا کہ کس نے جمع کیا اور کس نے ایک جگہ کیا۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب دے کر جا رہا ہوں، تو پھر بحث کی گنجائش کہاں ہے؟ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر۔ بہت مشہور اور معروف سرکار کی حدیث ہے، انی تارکن فیکم الثقلین۔ ثقلین یا ثقلین دونوں اعراب درست ہیں، دونوں طریقہ تکلم ٹھیک ہے۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اس کا مطلب ہے ما کتب بہ، جسے لکھ دیا گیا ہے، وہ لکھی ہوئی چیز ہے جو نبی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو قرآن کتاب ہے، اور کتاب یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کی۔ اب آج یہ بات ہونی ہے کہ یہ لکھی ہوئی جو کتاب ہے، جی یہ گفتگو ہے آج کا عنوان۔ یہ جو
اس جو آپ کتاب لکھتے ہیں، آپ خط لکھتے ہیں، آپ تحریریں لکھتے ہیں، اپنی تحریروں کو قلم کے ذریعے سے لکھتے ہیں، یعنی آپ کا جو ما فی الضمیر ہے، آپ کا جو مدعا ہے، وہ آپ قلم اور کاغذ کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں، تب وہ کتاب کہلائے گی۔ یعنی اللہ کا کلام محتاج قلم ہو جائے، اللہ کا کلام محتاج قرطاس ہو جائے، یعنی اللہ اپنے کلام کو منتقل کرنے کے لیے کسی کاغذ یا کسی صفحے تحریر کو تلاش کرے، تو کیا وہ جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ وہی چیز بیان ہو رہی ہے، یا محتاجی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ علم الہی اس کی ذات ہے، اس کی ذات اس کا علم ہے، اس کی صفت علم اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ جس میں رطب اور یابس کو بیان کیا گیا ہے، جس میں ہر چیز کا احصاء کیا گیا ہے، اس میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، یہ میری مجبوری ہے کہ میں نہیں سمجھ پا رہا۔ نبی کہتے ہوئے دکھائی دے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تو بات ہوگی، نبی تو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ میرے قلب پر اتارا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر کہیں ڈھونڈ کر دکھایا جائے کہ سرکار نے کہا ہو، مولا علی نے فرمایا ہو۔ مجھے تو ان لوگوں پہ بھی تعجب ہے کہ جنہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ یہ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگ رہا، تمہارا قد اتنا بڑا نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ یہ جملہ بولے تو محمد بولے یا علی بولے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یعنی اللہ اپنے علم کا اظہار کرے گا، کاغذ پر کرے گا، اللہ اپنے علم کا اظہار کرے گا، قلم کے ذریعے سے کرے گا۔ اب یہ شاید مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اس نے قلم کی اور ان سطروں کی قسم کھائی ہے جو قلم سے لکھی جاتی ہیں، مگر یہ بھی کہیں بیان نہیں ہو رہا کہ وہ سطریں کیا ہیں اور وہ قلم کون ہے۔ تھوڑی سی اگر دقت بڑھا دیں تو شاید ہمارے اوپر روشن ہو جائے کہ وہ سطریں کیا ہیں اور وہ قلم کیا ہے۔ جو لم یلد ولم یولد ہے، وہ والد اور ولد کی قسم کھا رہا ہے قرآن میں۔ جس نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں نہ کسی کا باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا ہوں، وہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے والد اور ولد کی۔ یہ کون والد اور ولد ہے جو قابل قسم پروردگار ہو رہا ہے؟ ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو ایک والد کو ابو طالب کو کہتے ہیں، ایک ولد کو علی کہتے ہیں۔ اور یہ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں۔ وہ سطریں کیا ہیں؟ یہ سطریں یہ جو اس وقت محترم معظم قانون اسلام، قانون انسانیت ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی قرآن اتنا محترم ہے، اتنا معظم ہے کہ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ شاید اس کی طہارت کا کمال ہے کہ ہم غیر مسلم کے ہاتھ میں اسے نہیں دیتے۔ اور فرما رہے ہیں اگر کسی عالم دین سے کوئی غیر مسلم قرآن مانگتا ہے کہ جی میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے دے دیں، تو عالم دین، مسلمان، نمازی، نماز گزار، مسجد کے میں آنے جانے والے لوگ قرآن مجید کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ خود بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو قانون ہے، قاعدہ ہے، اصول ہے، آداب ہے، تہذیب ہے۔ یہ کسی گھٹن کا اظہار نہیں ہے، یہ کسی تنگ نظری کا اظہار نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ہم کسی کو حقیر جانتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں ہم قرآن نہیں دے رہے۔ ہم کسی کو حقیر نہیں جانتے مگر قرآن کو عظیم جانتے ہیں، اور اس کے آداب و تہذیب کی بنیاد پر
تقاضا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں جائے اس کا ہاتھ طاہر ہو، اس کا ہاتھ پاک ہو، وہ کثافتوں اور نجاستوں سے پاک اور مبرہ ہو. اس لیے قرآن کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے. میں گرو نانک کے مزار پہ گیا، اندر گیا، پہلے تو روک لیا ہمیں دروازے پر کہ جی سکھوں کے علاوہ کوئی اندر نہیں جائے گا. ہمارا ایک ادب ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارے قانون ہے کہ کوئی اندر نہیں جائے گا، جو سکھ نہیں ہوگا وہ اندر نہیں جائے گا. تو میں بہرحال اسی حلیے میں تھا، اسی لباس میں تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ اپنے بڑوں سے جا کے کہیے کہ مسلمانوں میں وہ لوگ آئے ہیں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. آپ یقین جانیے ان کے سارے جو مذہبی بڑے تھے، جو بھی پنڈت تھے، جو بھی رہنما تھے، وہ سب دروازے پر آ گئے اور دروازہ کھول کے کہنے لگے آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے. اس کا شاید ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی کسی کے لیے دروازہ بند نہیں رکھا ہوا. وسعت ذہنی ہے. ہم سب کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور الحمدللہ عزاداری امام حسین ایک واحد اور مکمل ذریعہ ہے قریب ہونے کا اور قریب کرنے کا. ہونے دیجئے باتیں جو مدتوں سے ہوتی آئی ہیں. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ جو بعض لوگوں نے تبصرے کیے ہیں کل پہلی محرم کو، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اور اس سے زیادہ کئی باتیں ہوتی آئی ہیں. اور ہمیں تو اس بات کی کوئی ٹینشن ہی نہیں. ہمیں تو پتہ نہیں یہ جو سانس ہمارے اندر گیا ہے یہ واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا. ہم اپنے وقت کے اور اپنے دور کے ذمہ دار ہیں. نہ ماضی میں ہم نے عزاداری پر کوئی احسان کیا تھا، نہ آئندہ ہماری طرف سے کوئی عزاداری پر احسان ہوگا. ہم مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں. وہ جیسے حضرت عبد المطلب نے فرمایا تھا نا ابرہا سے کہ مجھے تو میرے اونٹ چاہیے. اس نے کہا تم سردار مکہ ہو، میں تو سمجھ رہا تھا تم خانہ کعبہ کی حفاظت کی بات کرو گے، میں تو تمہیں کچھ اور سمجھ رہا تھا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں، میں تو رب ابل ہوں، مجھے تو اونٹ میرے چاہیے. وہ جو گھر ہے نا اس کا بھی کوئی رب ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ امام حسین کا ذکر الہی ہے، یہ اللہ کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے. ہاں غلطیاں، کوتاہیاں، بے توجہیاں، حتیٰ میں جرت کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، حتیٰ جہالتیں سبب ہو سکتی ہیں جن کے سبب معترضین کو اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا ہے، مگر نظام غلط نہیں ہے. نظام غلط نہیں ہے. اگر کسی اسکول میں، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، اگر کسی اسکول میں تعلیم اچھی نہ دی جا رہی ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر کو تبدیل کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ گھٹن نہیں ہے جو ہم قرآن نہیں دے رہے کسی کے ہاتھ میں، یا مثال کے طور پہ مسجد میں آنے نہیں دے رہے. مکے میں غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے. جی مسجد میں غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے. حرم ہائے اہل بیت میں جو غیر مسلمین جا رہے ہوتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ وہ مسجد کا رستہ نہیں ہوتا، وہ مسجد نہیں ہے. اور ان کو بھی ایک حد پر لے جا کے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تہذیب اور آداب اور طہارت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے آگے نہ آئیں. عزیزان گرامی، یہیں میں ایک جملہ آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت میں کہہ دوں کہ یہ کچھ کم احسان ہے اہل بیت کا ہم پر کہ جہاں بہت سو کو جانے کی اجازت نہیں ہے وہاں آپ چلے جاتے ہیں. لہذا جو آج تک کربلا نہیں گئے ہیں، آج 2 محرم ہے، اپنی اہم ترین دعاؤں میں سے جو آپ مانگتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، ان میں ایک دعا تکرار مکرر دعا ضرور کریں. وہ یہ کہ اللہ امام حسین کی قبر کی ہمیں زیارت کا شرف عطا کرے. اور بڑی آرزو ہے، بڑی تمنا ہے ائمہ اہل بیت کی. حضرت فضل سے امام ششم فرما رہے ہیں، اے فضل تم آج تک میرے جد حسین کی قبر پہ گئے ہو؟
حضرت فضل نے فرمایا مولا نہیں میں نہیں گیا. فرمایا ہر مہینے میرے جد کی قبر پہ جایا کرو، اور اگر تم ہر مہینے نہیں جا سکتے تو ہر 6 مہینے میں جایا کرو. اور فرمایا اگر ہر 6 مہینے نہیں جا سکتے تو سال میں 1 مرتبہ میرے جد کی قبر پہ جاؤ. پھر فرمایا اگر تم اتنے مجبور ہو کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں تو دیکھو زندگی تمام نہ ہونے پائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر زیارت قبر حسین کے اس دنیا سے چلے جاؤ. ہماری جانب سے جو کمی اور کوتاہی ہے عزیزو وہ ارادے کی کمزوری ہے، ارادے کی کمزوری ہے. وسائل کی فراہمی، انتظامات کی فراہمی، رستوں کا کھل جانا، یہ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہم اس کی فکر بھی نہ کریں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ قرآن مجید کیونکہ یہ جو الفاظ پر مشتمل قرآن ہے، یہ جو لکھا ہوا قرآن ہے، اس کی طہارت کا یہ عالم ہے. تو اب کیا یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، جس کا اتنا احترام ہے، جس کو ماننے والا مسلمان ہے، جس کا انکار کرنے والا غیر مسلم ہے، جس کے خلاف جانے والا غیر مسلم تو ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں انسان نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی علم سے دشمنی نہیں کر سکتا، کوئی بھی معارف اور مفاہیم سے دشمنی نہیں کر سکتا. قرآن مجموعہ ہے معارف کا، مفاہیم کا. غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، یہاں اللہ اپنے علم کا اظہار. اچھا اللہ کا علم اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے، وہ ذاتاً عالم ہے، وہ ذاتاً عالم ہے. ماہ رمضان، ماہ مبارک رمضان کی 3 مجالس میں ایک گفتگو ہوئی تھی کہ اس کا علم ذاتی ہے اور عین ذات ہے. اس کی ذات اور اس کا علم 2 چیزیں نہیں ہیں. تو پھر یہ قرآن علم الہی ہے یا نہیں؟ اور قرآن جب علم الہی ہے تو یہ کاغذوں پہ ڈھل کر اللہ سے جدا ہو گیا یا نہیں؟ اور جب اللہ سے یہ جدا ہو جائے گا تو اللہ سے اس کا علم جدا نہیں ہوتا. تو کیسے سمجھیں اس بات کو؟ بڑی عنایت آپ کی توجہ کا شکر گزار ہوں. اللہ کا علم اس کی ذات ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. قرآن علم الہی ہے یا نہیں؟ قرآن آج ہمارے پاس ہے، ہم اسے اللہ بولیں معاذ اللہ، یہ اللہ ہے. تو اگر علم الہی اللہ سے علیحدہ ہو گیا ہے تو اللہ اور اس کا علم علیحدہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہی میں آپ سے چاہوں گا توجہ زیادہ. اس کتاب کا عنوان گفتگو، عنوان تحریر، اللہ نے جس عنوان پر اس کتاب کو لکھا ہے وہ عنوان ہے انسان. یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. لکھنے والے نے جس عنوان پر اسے لکھا ہے وہ عنوان انسان. لہٰذا جتنے بھی مفاہیم اور مطالب اس کے اندر نہفتہ اور پوشیدہ اور بیان ہوئے ہیں وہ سب انسان کو محور بناتے ہیں. کوئی ایسا موضوع بیان ہونے سے نہیں روکا گیا کہ جو انسان سے متعلق نہ ہو، اس کی ترقی سے متعلق نہ ہو، اس کی تعلیم سے متعلق نہ ہو، اس کی کیفیات سے متعلق نہ ہو، اس کو کسی طرح بہتر سے بہتر بنانے سے متعلق نہ ہو. لہذا ساری توجہ اس کلام کی انسان کے اوپر ہے. اب یہ کلام انسان کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، یا 4 نام لیے ہیں اس کلام نے انسان کے. ایک نام اس قرآن نے انسان کا لیا ہے، ہیا کل حجارہ او اشد قسوۃ. یہ پتھر ہے اور پتھر سے زیادہ سخت ہے. یا اللہ، انسان کو کہہ رہا ہے اللہ، یہ پتھر ہے. پتھر علیحدہ چیز ہے، انسان علیحدہ چیز ہے. یہ اتنا اپنے آپ کو گرا دیتا ہے کہ یہ حیوانات میں بھی نہیں، نباتات میں بھی نہیں، یہ جا کر جماعتات میں منتقل ہو جاتا ہے. نزول اتنا کر رہا ہے یہ اپنا، اتنا گرا رہا ہے اپنے آپ کو، اتنا پست کر لیا اس انسان نے اپنے آپ کو کہ یہ گر کر حیوانوں میں بھی نہیں آیا، یہ گر کر پودوں میں بھی نہیں آیا، یہ گر کر پتھروں میں آ گیا. لہذا اور پھر پتھروں میں بھی نہیں، اللہ اکبر،
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ او اشد قسوۃ، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ انسان کی بات ہو رہی ہے قرآن میں، یعنی یہ قرآنی تبرہ ہے. اور فرما رہے ہیں قرآن جب بات کرے گا تو اس انداز سے بات کرے گا جس کے یہاں حس ہی باقی نہ ہو. اگرچہ جو ہمیں اللہ سمجھانا چاہتا ہے وہی ہے، ورنہ پتھروں میں بھی حس ہے. یہ اللہ جو ہم سمجھیں گے وہی اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. ورنہ اگر پتھروں میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو کبھی نبی کے ہتھیلی پر آ کے کلمہ نہ پڑھتے. پتھروں میں بولنے کی صلاحیت ہے. پتھر سمجھ رہے ہیں، پتھر سن رہے ہیں، پتھر بول رہے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. یہ درخت بولتا ہے، یہ جانور بولتے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم درختوں کی بولی کو سمجھتے نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بولتا نہیں ہے. میں نے ایک جگہ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی، اس کے اوپر کچھ احادیث پیش کی تو کچھ لوگوں سے نہیں سنبھل پائی یہ بات. مجلس کے بعد مجھ سے کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، یہ مبالغہ ہے، یہ غلو ہے کہ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرے. میں نے کہا کوئی غلو نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنا عیب کسی اور پر ڈالتے ہیں. اگر میں پتھر کی بات نہیں سن پا رہا، میں اگر درخت کی بات نہیں سن پا رہا تو یہ میرا عیب ہے. یہ بولتا ہے. اور ایک دفعہ بھی اس کو بلوا کے دکھا دیا کافی نہیں ہے. کیا ہر پتھر آپ کو سنایا جائے کہ کیا بول رہا ہے؟ بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی. کچھ کنکریوں نے نبی کا کلمہ پڑھ کے بتا دیا یہ بول سکتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ معجزہ رکھتے ہیں، یہ سامنے درخت ہے، اسے حکم دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس چل کر آئے. حضرت نے فرمایا سرکار نے درخت کو حکم دیا اور درخت چلتا ہوا نبی کے سامنے آ گیا. نہج البلاغہ میں مولا علی نے نبی کے جو معجزے بیان کیے ہیں ان میں سے اس معجزے کو مولا علی نے بڑی اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ درخت کی ٹہنیوں نے لٹک کر نبی کے پیروں کا بوسہ دیا. درخت چل کر آ گیا. یہ درخت بولتا ہے، یہ درخت بات کرتا ہے، یہ جانور بولتے ہیں، یہ پتھر بولتے ہیں. ایک حسین گفتگو ہے. غور فرما رہے ہیں اشد قسوۃ، یہ صرف پتھر نہیں ہے، پتھروں سے زیادہ پست ہے. کتنا سخت ہوگا. اللہ نے اس کا دل بنایا ہے. علامات الشقاء، نبی فرماتے ہیں 4 علامتیں ہیں شقاوت کی. جمود العین، آنکھوں کا پتھرا جانا. یہ آنکھیں چلتی ہیں، یہ پلکیں جھپکتی ہیں مگر ان سے آنسو نہیں نکلتا. نبی فرما رہے ہیں شقی ہے یہ، جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا. نبی فرما رہے ہیں شقاوت کی علامتوں میں سے ایک علامت. ایک نبی کی خدمت میں کسی نے کہا یا نبی اللہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، تو آپ نے کچھ غذاؤں کی نصیحت فرمائی کہ فلاں فلاں غذا کھایا کرو تاکہ تمہاری آنکھوں سے آنسو آئیں. وہ آنکھ نہیں ہے جو روتی نہ ہو. میں ایک جملہ کہہ دوں، آنکھ کی زندگی کی نشانی گریا ہے. آپ طبی اعتبار سے بھی بات کیجئے، آپ آنکھ کے وجود کے فلسفے پہ غور کیجئے. یہ جب تک آنسو اس سے نہیں آئے گا اس کی زندگی سالم نہیں ہے، اس کی زندگی ثابت نہیں ہے. اور فرمایا کہ اصرار علی ذنب، گناہوں پر بار بار اصرار، گناہوں کی بار بار تکرار انسان کو شقی بنا دیتی ہے. الحرص لطلب الدنیا، اور دنیا کی طلب میں اس کا حریص ہونا یہ انسان کو شقی بنا دیتی ہے. اور انسان کو جو چیز شقی بناتی ہے وہ ہے قسوۃ القلب، دل کا پتھر ہو جانا.
یہ بظاہر گوشت کا لوتھڑا ہے، مگر معصوم فرما رہے ہیں، نبی کی حدیث ہے، معصوم فرما رہے ہیں یہ بظاہر گوشت کا لوتھڑا یہ جب پتھر ہو جاتا ہے تو پھر انسان شقی ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ برما میں کیا ہوا، جی تصور نہیں کیا جا سکتا جس انداز سے وہاں ظلم ہوا ہے، جی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اب تک ان منظروں کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ یہ قسوۃ القلب کی نشانی ہے۔ البتہ میں یہیں عرض کر دوں کہ بہت بڑا ظلم ہوا، اس ظلم کا کوئی جواز نہیں بنتا کسی طور وہاں کی انتظامیہ اور وہاں کی حکومت، اور پھر عالمی سطح پر مسلمان حکمران اور مسلمان ادارے، تنظیمیں اور مسلمانوں کے ناموں پر بنائی گئی تنظیمیں کسی طور پر جواز نہیں رکھتی کہ اس کا کوئی دفاع کریں یا اس کے خلاف اقدام نہ کریں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ غلط فہمی نہ ہو کہ کربلا بپا ہو گئی، کربلا نہیں ہے وہ، جی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس مصرے پہ تبصرہ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کے ساتھ دنیا میں ہونے والے کسی ظلم کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، انتہائی ظلم ہوا ہے، لیکن یہ کسی ظلم کے ساتھ قابل ہے، یہ ظلم کسی طور بھی کربلا کے ظلم کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ جب کسی نے کہا نا میرے مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا مختار ثقفی نے کربلا کے ظالموں اور امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا، تو پھر یہ عزاداری، پھر یہ گریہ، پھر یہ ماتم، یہ پھر محرم۔ حضرت نے فرمایا ساری دنیا کو اگر 70 مرتبہ مار کر زندہ کیا جائے تو حسین کے بدن سے ٹپکنے والے ایک قطرے کا بدلہ نہیں ہے۔ یہ قابل مقایسہ نہیں ہے، مقایسہ نہیں کرو کربلا کے ساتھ۔ ہمیں اپنے ان ممبروں سے، ہمیں ان مجالس میں اس ظلم کے خلاف بولنا ہوگا، بولے ہیں، بولیں گے، اور ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ ظالم کے خلاف نہ بات کرے، ہو نہیں سکتا کہ کوئی شیعہ ہو اور وہ مظلوم کی حمایت میں بات نہ کرے، مگر خبردار میں اپنے بچوں اور جوانوں سے اور اپنے ساتھیوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ کربلا سے اس کا کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ یہاں کمن ظلم ہوا ہے، وہاں کمیتاً اور کیفیتاً دونوں اعتبار سے ظلم ہے، اس کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی تبصرہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ آج اگر ہم کسی ظلم کے خلاف بول رہے ہیں تو وہ بطفیل حسین بول رہے ہیں، اس لیے اس مظلوم کائنات پر گزرنے والے حالات کا کسی بھی قوم پر گزرنے والے حالات سے مقایسہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، انسان، قرآن کہہ رہا ہے اوشد و قسوۃ، یہ پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ اور صفحہ پلٹا ہم نے تو قرآن مجید میں ہمیں آیت نظر آئی، لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب اللہ انسان کا تعارف کروا رہا ہے، لہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے انہیں کان دیے ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ کسے کہہ رہا ہے اللہ؟ انسان کو کہہ رہا ہے یہ جانور ہیں، اور پھر فوراً کہا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے پستر ہیں۔ یعنی اللہ نے انسان کو انسان بنایا ہے، یہ اپنے آپ کو گرا کر یہاں تک لے آتا ہے کہ پھر خود اللہ ہی اس انسان کو جانور بولتا ہے، اور پھر بل ہم اضل کہہ کر یہ بات بھی واضح کر دی جاتی ہے کہ نہیں، اسے حیوان کہنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اسے حیوان بنایا کب تھا جو اسے حیوان کہا جائے؟ اب یہ حیوان ہو جاتا ہے، یہ حیوان ہو جاتا ہے، یہ جانور ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جانور اور انسان کے اندر جو موٹے فرق ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ بعض اوقات تو یہ حیوان انسان کو بھی رہنمائی فراہم کر رہا ہوتا ہے، اس کی کچھ عادتیں، اس کی کچھ اطوار۔ الحیوان، ائمہ کے زبان مبارک سے جو جانوروں کے بارے میں ہمیں تعلیمات نصیب ہوئی ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال قرآن اسی انسان کو حیوان کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید اسی انسان کے بارے میں ایک حسین باب روشن کرتا ہے جو اس کی واقعی تصویر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
اے میرے حبیب یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے للملائکۃ، تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، میرا کام زمین پر خلیفہ بنانا ہے، میرا کام خلیفہ بنانا ہے، اب میں زمین پر اسے قرار دے رہا ہوں۔ تو فرشتوں کی آواز آئی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا، جو زمین پر خون گرائے گا۔ عزیزان گرامی، تکرارن مکررن یہ جملہ کہہ رہا ہوں اس عزا خانے کے اندر، اہل دقت تشریف فرمائے، صاحبان اختیار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بات بہت دور تک جاتی ہے، ہمارے ممبر کے برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ معاشرے میں عدل و انصاف، معاشرے میں امن و امان اس وقت تک بحال نہیں ہوگا۔ صاحبان اختیار توجہ کریں، آپ خون بہانے والے کو گرفتار کر کے قید میں زندانوں میں ڈال دیں، اس سے معاشرہ سکون اور چین میں منتقل نہیں ہوگا، معاشرے میں چین بحال نہیں ہوگا، امن و امان بحال نہیں ہوگا۔ قاتل کو پکڑنے سے امن بحال نہیں ہوگا۔ قرآن قاعدہ دے رہا ہے کیسے امن بحال کرو گے معاشرے میں، قرآن اصول دے رہا ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، قرآن کی ترتیب بیان میں فسادی کا ذکر پہلے ہے، خون بہانے والے کا ذکر بعد میں۔ جب تک ہم اپنے معاشرے سے فساد پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں لگام نہیں دیں گے، خون بہانے والے آتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں ان لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جن کا کام ہے تلاش کرنا، میرا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، جن کا کام ہے تلاش کرنا، وہ فساد پھیلانے والے جنہیں آج کی جدید زبان میں سہولت کار آپ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل محمد۔ اب یہاں قرآن مجید نے انسان کا تعارف کروایا ہے۔ آج کی بات کو میں ایک منزل تک لے کے جاؤں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہ بہترین تصویر ہے انسان کی کہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، اور یہ بھی میرے کم سن ساتھیوں پر روشن رہے، میرے بڑے بزرگ اور مجالس پڑھنے اور سننے والے جانتے ہیں، لیکن میں اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ کا مطلب جانشین نہیں ہے۔ خلیفہ جانشین کو نہیں کہتے۔ اگر خلیفہ کا صحیح مفہوم روشن ہو جائے تو شاید بہت ساری اسلامی کتابوں میں لکھی ہوئی الجھنیں دور ہو جائیں۔ خلیفہ کا مطلب جانشین نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے جو حضرت آدم کو وہاں بٹھایا جا رہا ہو، اور اگر اللہ کی کوئی جگہ مان لیں گے تو اللہ کو محدود کر دیں گے، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جو کسی جگہ پر جا کے بیٹھ جائے یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ صمد نہیں ہوتا۔ اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بسیط ہے، اللہ مرکب نہیں ہے، اللہ مکان نہیں رکھتا، اللہ جسم نہیں رکھتا جو اس کی کوئی جگہ ہو۔ تو پھر خلیفہ کا مطلب جانشینی نہیں ہے، خلیفہ کا مطلب نمائندگی ہے۔ اللہ اپنا خلیفہ حضرت آدم کو بنا رہا ہے، اپنی جگہ بٹھانے کے لیے نہیں بنا رہا، بلکہ اپنا نمائندہ بنا رہا ہے۔ بس جو نمائندہ بنایا جا رہا ہے اس میں وہ صفات ہونی چاہیے جو نمائندہ بنانے والے میں ہیں۔ وہ جہاں چاہے اسے بھیج دے، وہ جہاں چاہے پہنچ جائے، وہ جہاں چاہے اور جس کو چاہے مشکل سے دور کرے، اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرے۔ تو اب یہ جہاں فضائل خلیفہ کے ہیں وہاں خلیفہ بنانے والے کے فضائل ہیں۔ حضرت مفتی اسحاق صاحب ہمارے جو فیصل آباد والے بہت بزرگ عالم دین تھے، رحلت فرما گئے، وہ کہنے لگے جی آپ لوگ جو کلمے میں پڑھتے ہیں خلیفۃ بلا فصل، یہ بھی ٹھیک پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ تو آپ ٹھیک پڑھتے ہی ہیں، خلیفۃ بلا فصل بھی آپ صحیح پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ جی ہمارے کلمے کی آپ تائید کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دلیل، آپ کے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے نبی کا خلیفہ بلا فصل علی کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ تمام تاریخ کی شخصیات کا انکار نہیں ہے، مگر خلیفہ کا مطلب ہے نمائندہ۔ نمائندہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بات نبی سے پوچھی جاتی وہی ہے بات اس بات کا جواب یہ بھی دے سکے۔
اگر یہ اس بات کا جواب نہیں دے پا رہا تو یہ نمائندہ نہیں ہے. اور ایک نہیں دسیوں واقعات ہے کہ جب جواب نہیں بنتا تھا تو کہتے تھے علی سے جا کے پوچھ کر آؤ. یہاں اللہ اپنے اس انسان کا نام دے رہا ہے خلیفۃ اللہ، خلیفہ الہی. عزیزان گرامی، اہل منطق نے تعریف کی ہے انسان کی اور قرآن نے تعریف کی ہے انسان کی. ہم قرآنی تعریف کو مانیں گے یا اہل منطق کی تعریف کو مانیں گے؟ میں سورہ مبارکہ الحمد کے پہ غور کرتا ہوا نتیجتاً ایک جملہ کہہ کر اپنے بیان کو یہاں مکمل کروں. منطقیوں نے تعریف کی ہے الانسان ہوا حیوان ناطق. انسان اسے کہتے ہیں جو حیوان ناطق ہو. انسان حیوان ناطق، جنس اور فصل. جنس اس کی کیا ہے؟ حیوان. فصل اس کی کیا ہے؟ ناطق ہونا. اگر فصل اس کی نہیں آئے گی ناطق ہونا تو یہ حیوان تو بہت سارے ہیں. وہ 4 پیروں والے بھی حیوان ہیں، وہ پروں والے بھی حیوان ہیں، وہ رینگنے والے بھی حیوان ہیں، وہ اڑنے والے اور وہ تیرنے والے بھی حیوان ہیں. لیکن فوراً کہا حیوان ناطق. ناطق کہہ کر ان سارے حیوانوں سے اسے علیحدہ کر دیا. یعنی یہ سمجھدار حیوان ہے، یہ سمجھتا بھی ہے اور سمجھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. یہ ایسا حیوان ہے. لیکن قرآن مجید اس کی تعریف حیوان ناطق نہیں کرتا. اگر یہ سمجھتا ہے تو کیا سمجھا؟ اگر یہ سمجھا سکتا ہے تو اس نے کیا سمجھایا؟ یہ اس تعریف منطق کے اندر روشن نہیں ہے. قرآن کے مطابق جو خلیفۃ اللہ کا عنوان دیا ہے انسان کے بارے میں، تو حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اگر انسان کی منطقیوں کے مطابق تعریف کرنی ہے تو پھر منطقیوں کے مطابق تعریف یہ کرنی ہے. سورہ مبارکہ الحمد آپ کے ذہن مبارک میں ہے. منطقیوں کے مطابق انسان کی تعریف یہ کرنی ہے کہ الانسان ہوا حیوان ناطق حامد. انسان وہ ہے جو حیوان ناطق اور حامد ہے. اگر یہ ناطق ہو اور حامد نہ ہو تو یہ ثابت کہاں کر رہا ہے کہ یہ ناطق ہے؟ بھائی صرف ٹائٹل دے دینا، عنوان دے دینا، کوئی نام دے دینا سے کوئی چیز کچھ نہیں ہو جاتی. جی قانون دان تشریف فرمائے. مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا پاکستان مسلم مملکت ہے؟ میں نے کہا جی پاکستان کے آئین کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلامی، یہ اللہ کی زمین ہے، پاکستان اللہ کی زمین ہے اور اس زمین پہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. تو جیسے پاکستان کا مسلمان مجموعی مسلمان، اکثر مسلمان، جیسے پاکستان کا مجموعی اور اکثر مسلمان شناختی کارڈ کا مسلمان ہے، ایسے ہی پاکستان کا قانون بھی شناختی کارڈ کا قانون ہے. جی شناختی کارڈ والا مسلمان ہے. پتہ نہیں 25 یا 28 جلدیں بن چکی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس، جو سفارشات انہوں نے لکھ لکھ کر جمع کی ہوئی ہیں. کسی ایک پر عمل نہیں ہوا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات نبی اور آل نبی پر. یہ کیا ہوا جب یہ انسان حیوان ناطق ہے، یہ سمجھدار حیوان ہے؟ کیا سمجھا یہ سمجھدار حیوان ہے؟ تو کیا کیا اس نے اپنی سمجھداری سے؟ جب تک یہ اپنی سمجھداری کا ثبوت نہیں دے گا کہ یہ حامد ہے، یہ حمد کرنے والا ہے، یہ اپنے رب کا اقرار کرنے والا ہے، یہ اپنے رب کے آگے عاجز ہونے والا ہے، یہ اپنے رب کی تمام تر عظمتوں کا اقرار کرنے والا ہے، اس وقت تک یہ حیوان رہے گا، حیوان ناطق اور انسان نہیں کہلائے گا. بس انسان تب انسان کہلائے گا جب حمد کرتا ہو اللہ. عزیزان گرامی، انسان اس وقت ہے انسان کہلائے گا جب حمد الہی بجا لاتا ہو. بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے دانشور ہیں، حمد کا وقت نہیں ہے ان کے پاس. اب دیکھیے حمد کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک باطنی اور حقیقی صورت ہے. حمد کی ظاہری صورت تو یہی ہے کہ جو آپ ابھی چند 1.5-2 گھنٹے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی آپ نے، یہ حمد کی ظاہری صورت ہے. اور آپ اس کی شدت دیکھیے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اللہ اپنی نماز ہی قبول نہیں کر رہا جب تک کہ اس میں سورہ الحمد نہ پڑھی جائے. نماز رد کر دی جائے گی اگر سورہ الحمد اس میں نہیں پڑھی جائے گی. تو کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی تعریف ہے انسان ہوا حیوان ناطق حامد. انسان حیوان ناطق حامد ہے.
جب تک حمد نہیں کرے گا یہ انسان نہیں ہے. اب کچھ بھی ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، جج ہوگا، مولوی ہوگا، عالم ہوگا، جی علامۃ الدہر ہوگا، کچھ بھی ہوگا، لیکن یہ انسان نہیں ہے. قرآن کی تعریف کے مطابق، اہل منطق کی تعریف کے مطابق یہ ثابت کرے اپنے آپ کو کہ یہ انسان ہے. اور جب ثابت ہوگا کہ جب یہ حامد قرار پائے گا. الحمدللہ. عزیزان گرامی، کبھی حمد ملفوظ لفظوں کی صورت میں کی جاتی ہے، مختلف انداز ہیں، مختلف ذکر ہیں جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی حمد کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی اس کا ایک ایک عضو، ایک ایک قطرہ دم، قطرہ خون اللہ کی حمد کر رہا ہوتا ہے. کوئی حامد اتنا بڑا ہو کہ جب وہ الحمدللہ کہے تو اطراف میں جتنی بھی خلق الہی ہو وہ سب اس کی ہم نوا ہو جائے. کوئی کتنا بڑا حامد ہوگا، وہ کتنا بڑا حامد ہوگا کہ جب وہ سجدہ نماز شب کے اندر تسبیح پڑھے گا اپنے رب کی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو اطراف میں پڑے ہوئے کنکر اور پتھروں سے بھی یہی آوازیں آئیں گی. وہ کتنا بڑا حامد ہوگا، وہ کتنا بڑا حامد ہوگا کہ جس کے بدن سے اگر کوئی جانور مس ہو جائے تو وہ وفادار ہو جائے. جانور، ہر ایک جانور کی اپنی صفت ہے، اور جب وہ اپنی صفت پر پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ اس کی حمد ہے. جیسے ہماری صفت ہے حیوان ناطق ہے حامد، ایسے ہی ہر وجود کی، ہر مخلوق کی ایک صفت ہے. جب وہ اپنی صفت کو پا لیتا ہے تب اس کی حقیقت بنتی ہے، تب وہ اس کا اہل کہلائے گا کہ اسے یہ نام دیا جائے. وہ حامد جس کی حمد پر اللہ اکبر، اللہ نے کہہ دیا تھا بہت پہلے، انی اعلم ما لا تعلمون. تم کہہ رہے ہو یہ فساد پھیلائے گا، تمہیں کیا پتہ یہ کون بنا رہا ہوں میں، کیا بنا رہا ہوں میں. تم کہہ رہے ہو کہ یہ خون گرائے گا. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یا اللہ تو کیا جانتا ہے. عجب نہیں عصر عاشور اللہ نے فرشتوں سے کہا ہو آ جاؤ کربلا میں، جو میں جانتا تھا وہ یہ ہے. میں نے اس انسان کی خاطر یہ پوری کائنات بنائی تھی. میں نے فسادیوں اور خون ریزوں کی وجہ سے یہ دنیا نہیں بنائی، میں نے اس حسین کی وجہ سے یہ دنیا بنائی ہے. حامدین پروردگار کا اجتماع ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں. اور کیا حمد ہوئی ہے وہاں، کیا حمد ہوئی ہے اس زمین پر. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کچھ پھولوں کی خوشبو یہاں آ رہی ہے. جب تک یہ پھول یہاں رہیں گے یہ خوشبو رہے گی. شاید کچھ دیر بعد، کچھ دیر تک اس کی تاثیر رہے. کبھی غور فرمایا کربلا کی زیارت 70 مقبول حجوں سے زیادہ ثواب رکھتی ہے. یعنی میں اور آپ اگر کربلا ہوئیں تو ایک مرتبہ حج کرنا اور کربلا جانا 70 مرتبہ حج کرنے کے برابر ہے. میں پھر ایک جملہ کہوں، بہت سے لوگوں کو یہ روایات سمجھ میں نہیں آتی، اپنوں کو نہیں سمجھ میں آتی، اس میں تو افسوس کرنا چاہیے. اور جو اس اسکولز میں جنہوں نے داخلہ نہیں لیا ہے انہیں سمجھ میں نہیں آتی، اس مکتب کے لوگ نہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتی، تو کچھ بنتا ہے ان کا حق کہ انہیں سمجھ میں نہ آئے، مگر انہیں سمجھانا ہمارا کام ہے. جی ایک حج تمہیں کتنا صابر بنائے گا، جوڑ لو کہ کربلا تمہیں 70 برابر صابر بنائے گی. ایک حج جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ کی کہانی پر مشتمل ہے. کتنی بڑی صابرہ ہے ہاجرہ، کتنی بڑی صابرہ ہے ہاجرہ، کہ جب بے آب ہو گیا سرزمین پر، حضرت ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے زوجہ کو اور اپنے بچے کو یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں تو زندگی کے آثار نہیں ہیں. صرف اتنا پوچھا، یہ آپ کا اپنا ارادہ ہے یا اللہ نے آپ کو کہا ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ. تو فوراً کہا پھر آپ جائیے. اللہ اکبر، کتنی بڑی مواحدہ ہے. یہ ان کا حمد ہے، یہ ان کی حمد ہے.
یہ ان کی عملی حمد ہے۔ اور جب حضرت اسماعیل کو لے کر آئے حضرت ابراہیم، تو کیونکہ ان کے گلے پر چھری حضرت ابراہیم نے جب رکھی تھی تو وہ چھری الٹی ہو جاتی تھی، علامہ مجلسی لکھتے ہیں وہ چھری الٹی ہو جاتی تھی۔ یہ سیدھے رکھ کے چلاتے تھے، چھری گلا نہیں کاٹتی تھی، چاقو گلا نہیں کاٹتا تھا، بہت زور لگاتے تھے، گلا نہیں کٹتا تھا۔ اس زور لگانے سے حضرت اسماعیل کے گلے پہ نیلے نشان پڑ گئے تھے۔ سنیں گے 3 دن میں ہاجرہ مر گئی اپنے بچے کے گلے پر نیلے نشان دیکھ کر حضرت ہاجرہ سے برداشت نہیں ہوا۔ اجرکم اللہ۔ مگر حضرت ہاجرہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں ہے حضرت ہاجرہ کا۔ چاند رات کی مجلس میں میں نے نبی کی ایک حدیث سنائی تھی کہ یہ جو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ جو دل محزون ہوتا ہے، یہ بے صبری نہیں ہے۔ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہوں، دل محزون بھی ہو رہا ہو اور حمد بھی ہو رہی ہو، تب ہے ایک مسلمان، تب ہے ایک انسان واقعی۔ جی حضرت ہاجرہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، ایسی صابرہ ہیں۔ اسماعیل کیسے صابر ہیں؟ بابا ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین، قرآن کہہ رہا ہے بابا آپ وہی کیجئے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا، آپ چھری چلائیے میرے گلے پر، آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اور لیٹ گئے ہاتھ پیر بندھوا کر، کوئی ایک جملہ نہیں کہہ رہے اپنی زبان سے، بابا آپ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبر کا کمال اور عروج دیکھیے، لیٹ گئے قربان ہونے کو۔ اور حضرت ابراہیم کا صبر دیکھیے کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ تو جو صبر ایک حج میں نصیب ہوتا ہے، اب 70 حج کے برابر کربلا کی زیارت کا مفہوم روشن ہو میرے کم سن ساتھیوں پر، جو ایک حج سے صبر نصیب ہوتا ہے، کربلا میں 70 برابر وہ صبر ہے۔ یہاں ابراہیم ایک اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں نا۔ اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہیں گریہ کرنے کے لیے؟ وہاں کربلا میں حسین ایک اسماعیل کو ذبح نہیں کر رہے ہیں، کیسے کیسے اسماعیل حسین نے ذبح کیے۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں مگر قاسم کا لاشا سمیٹ کر لا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں اور عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہے کربلا 70 حجوں کے برابر۔ آج 2 محرم ہے عزادارو، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حق بنتا ہے کہ گریہ وزاری میں تکلف نہ ہو، اس لیے کہ یہ گریہ آرزو ہے پیغمبر اکرم کی، یہ گریہ تمنا ہے جناب زہرا کی۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، اور جب مدینہ چھوڑنے لگے نا، جب دربار مدینہ سے، حاکم مدینہ کے دربار سے امام لوٹے ہیں، تو امام نے اپنا رخ اپنے گھر کے بجائے جناب زینب کے گھر کی طرف کیا۔ حضرت عباس نے استفسار کیا، مولا آپ کہاں تشریف فرما ہو رہے ہیں؟ فرمایا میں زینب سے ملنے جا رہا ہوں۔ رات کی تاریکی میں جب جناب زینب کے دروازے پر حسین آئے تو بی بی دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی، بھائی مجھے بلا لیا ہوتا۔ فرمایا زینب تیاری کرو، مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم مدینے کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ دوسرا دن نمودار ہوا، روشنی آئی، حضرت نے فرمایا عباس محملیں تیار کرواؤ، قافلہ آمادہ کرو۔ حضرت عباس نے محملوں کو آمادہ کیا، قافلے کو تیار کیا۔ دستور یہ لکھا ہے، بزرگوں نے پڑھا ہے، اہل تقوی نے پڑھا ہے، متقی اور اولیاء علماء نے پڑھا ہے کہ دستور یہ تھا کہ ایک ایک محمل کو دروازے کے سامنے لایا جاتا تھا اور قنات لگائی ہوئی تھی، اور ہر بی بی جب دروازے سے باہر آتی تھی تو اس سے متعلق جوان آگے بڑھتا تھا۔
جب حضرت ام لیلہ آگے آئی ہیں، نکل کر باہر آئی ہیں، تو علی اکبر دوڑے ہوئے آگے آئے، میری ماں آئی ہے، اپنی ماں کو محمل میں بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد جناب رباب باہر آئی، امام زین العابدین آگے آئے۔ کچھ دیر کے بعد عزادارو جناب فضہ آئیں، تو وہاں کے خادموں نے اور نوکروں نے اور حضرت عباس نے بڑھ کر سہارا دیا۔ آپ رو رہے ہیں۔ منظر بڑا عجیب ہوا کہ ایک مرتبہ ایک بی بی گھر سے باہر آئی تو حسین نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ کون بی بی ہے کہ یہاں سے عباس آگے بڑھے، وہاں سے علی اکبر آئے، امام حسین آگے بڑھے، جناب زینب کو امام حسین نے خود سوار کیا۔ میں نے ایک بزرگ سے یہ جملے سنے کہ حضرت عباس علمدار نے ہودج کی چوب کو پکڑا ہوا تھا اور امام حسین زینب کے برابر میں کھڑے تھے بازو پکڑنے کے لیے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا، جب کبھی شام جائیں، جناب زینب کے مزار پر جب زیارت نامہ کھولیں، اس کے پہلے ہی صفحے پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، سلام ہو اس بی بی پر جب 11 محرم اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو نہر کی طرف رک کر کے کہہ رہی تھی، کہاں ہے زینب کے بھائی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مجلس ہو گئی ہے۔ قافلہ تیار ہے کہ جناب امام حسین کو آ کر حضرت عباس نے کہا، مولا ہمارے خاندان کی معمر بیویاں آپ کو بلا رہی ہیں۔ 3 تو ضعیف بیویاں ہیں جو نہیں جا رہی امام کے ساتھ، اور نہیں جا رہی حسین نہیں لے جا رہے، ورنہ اس ضعیفی میں کمر خمیدہ، ہاتھ میں عصا، بال سفید، ہاتھوں میں راشا، ایک تو پھوپھی ہے نا امام حسین کی، یہ سب چلنا چاہتی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ آپ ضعیف ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ گھروں میں رہیں۔ کتابوں میں بہت زیادہ نہیں لکھا ہوا، لیکن بعض بزرگوں نے پڑھا ہے اور بعض عراقی اور ایرانی علماء نے بھی اسے لکھا ہے کہ امام حسین نے 3 معمر بیویوں کو چھوڑا اور ایک اپنی جوان بیٹی کو چھوڑا۔ ساری بہنیں جا رہی ہیں، ساری بہنیں جا رہی ہیں۔ اب ان کے لکھنے کے مطابق اس بی بی نے اس 6 مہینے کے بچے کو گود میں لیا ہوا ہے، جو ان ایام میں 6 مہینے کے نہیں ہیں لیکن کم سن ہیں، شیرخوار ہیں۔ اس بار بی بی نے اس بچے کو گود میں لیا ہوا ہے، اس عبداللہ رضی کو، اس علی اصغر کو۔ جب سب بیٹھ گئے نا تو قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ سوال یہ ہوا کہ قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کہا علی اصغر نہیں ہے۔ میں نے بزرگ علماء سے یہ پڑھتے ہوئے انہیں سنا، بزرگ متقی علماء کو، کہ ایک مرتبہ جناب رباب گئی ہیں اپنے بچے کو لینے، علی اصغر گود میں نہیں آئے۔ تھکیں گے نہیں اگر رونا آ رہا ہو آپ کو۔ جناب زینب گئی ہیں، علی اصغر گود میں نہیں آئے۔ ہر بی بی نے چاہا کہ اس بچے کو گود میں لے لیں اس بچی سے، مگر یہ بچہ گود میں نہیں آیا۔ جب امام حسین کو معلوم ہوا، امام نے فرمایا میں لاؤں گا۔ قریب گئے ہیں اور علی اصغر کے کان میں کچھ دعا پڑھی ہے، بچے نے بہن کی گودی چھوڑ دی۔ قافلہ تیار ہے، آواز دے کر کہا حسین آپ کو گھر کی بڑی معمر مسن بیویاں بلا رہی ہیں۔ امام نے اپنا گھوڑا چھوڑ دیا، حویلی میں آئے ہیں، بیت الشرف میں آئے ہیں۔ 3 معمر بیویاں عصا ہاتھ میں لیے کھڑی ہیں۔ حضرت ام سلمہ ہیں، نانی ہیں، حضرت ام ہانی ہیں، پھوپھی ہیں، حضرت ام البنین ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں،
آگے بڑھ کر حضرت ام سلمہ سے کہا نانی آپ نے مجھے بلایا، قافلہ تیار ہے، حسین گھوڑے پر بیٹھیں گے تو قافلہ چلے گا۔ فرمایا نانی آپ نے مجھے بلایا۔ حضرت ام سلمہ نے اپنی ابا میں سے، اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی، فرمایا تمہارے نانا نے مجھے اس شیشی میں خاک دی تھی اور مجھے کہا تھا کہ جب حسین مدینہ چھوڑ کر جائے تو اس بات کا خیال رکھنا کہ کچھ مدت کے بعد یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی اور جان لینا کہ میرا حسین مارا گیا ہے۔ حسین مجھے احساس ہو رہا ہے کہیں یہ وہی سفر تو نہیں ہے۔ امام نے فرمایا نانی ہاں یہ وہی سفر ہے۔ ان اللہ یرا قتیلا، اللہ مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ تو سنیں گے کیا کہا جناب ام سلمہ نے، تھک کر نہیں روئیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ کچھ ایک قدم آگے آ کے کہنے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ فرمایا ان اللہ یراہن اسارا، اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حضرت ام ہانی کے قریب آئے، اماں آپ نے مجھے بلایا، پھوپھی ہیں امام حسین کی، اماں آپ نے بلایا ہے؟ فرمانے لگی اے حسین ہماری حویلی کا پرانا دستور ہے جب کوئی مصیبت 2-3 دن کے بعد آنے والی ہوتی ہے، کچھ دن بعد ہمارے ہاں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو کچھ دن پہلے سے ہمارے گھر میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اے حسین کل رات سے میں جناتنیوں کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ مجھے رخصت کر رہی ہے۔ بس آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی، آگے بڑھے، حضرت ام البنین کو سلام کیا، اماں مجھے آپ نے بلایا؟ فرمانے لگی اے شہزادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں تمہارے کام آئے۔ مجھے ایک احساس ہو رہا ہے کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے۔ میرے مولا نے مڑ کر دیکھا، عباس کو اشارہ کیا، عباس قریب آؤ، اپنی ماں کو وفاداری کا یقین دلاؤ۔ آگے بڑھ کر حضرت عباس نے کہا اماں اگر 70 مرتبہ مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم فسيعلم الذین ظلموا منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا حسین